بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ امید کرتی ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح ویڈیو کے پہلے حصے میں شامل ہیں کمنٹ باکس میں پوچھے گئے آپ کے خواب اور میری تعبیرات۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں شامل ہیں 16 خوشخبری والے خواب۔ اگر آپ کو ان میں سے ایک بھی خواب آ جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ بہت جلد آپ کو خوشخبری سننے کو ملنے والی ہے، آپ کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ ویڈیو کے آخری حصے میں اجتماعی دعا کروائی جاتی ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اجتماعی دعا میں لازمی شامل ہوا کریں۔ آمین کہا بھی کریں اور آمین لکھا بھی کریں کمنٹ باکس میں۔ اگر ہمارا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جائے تو انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے یا اپنے والدین کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام والد کے نام کے ساتھ اور مسئلہ لکھ کر بھیج دیجیے کمنٹ باکس میں۔ انشاءاللہ تعالی اجتماعی دعا میں آپ کے لیے بھی دعا کروا دی جائے گی۔ اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتی ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد رپلائی مل جائے گا۔ خواب کو ہمیشہ مختصر اور جامع لکھا کریں۔ ایک وقت میں صرف ایک خواب کی تعبیر پوچھا کریں۔ اگر آپ لمبے خواب لکھ کر بھیجیں گے تو میں تعبیر آپ کو نہیں دے سکتی۔ خواب کو مختصر کر کے لکھا کریں۔ اکثر بہنیں میرے بارہا کہنے کے باوجود اپنے متعلق تفصیلات بیان نہیں کرتی۔ تفصیلات آپ ضرور لکھیے کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ، آپ کی عمر کتنی ہے، خواب کس ٹائم پر دیکھا گیا، خواب دیکھنے کے بعد آپ نے کیسا محسوس کیا۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی تعبیرات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ نئے سننے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ نئی ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکے۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولا کریں۔ اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کیجیے تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ آئیے پھر اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے پہلا خواب ملیہ خان کی آئی ڈی سے ایک سسٹر نے پوچھا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ آپ ہی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنے شوہر کا جنازہ دیکھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں بہت سخت پریشان ہوں یہ خواب دیکھ کر۔ اس کی تعبیر بتا دیجیے، میں میرڈ ہوں۔ ملیحہ خان، آپ کے خواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان شدید قسم کے اختلافات موجود ہیں۔ اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، نہیں تو یہ بہت لمبے عرصے تک چل سکتے ہیں۔ اگلا خواب شفیق علی کی آئی ڈی سے ایک سسٹر نے پوچھا ہے۔ لکھتی ہیں السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میرا رشتہ 3 سال رہا، اس کے بعد گھر والوں میں نا اتفاقی کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ میں نے بہت دعا بھی کرتی ہوں اور دعائی کرتے ہوئے مجھے تقریباً 4 مہینے ہو چکے ہیں۔ میں رمضان میں 3 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھی اور اس دوران میں نے بہت دعائیں کی کہ میرا رشتہ دوبارہ جڑ جائے۔ اس دوران مجھے خواب میں بھنا ہوا گوشت میں نے اپنے آپ کو بانٹتے ہوئے دیکھا اور میرے مرحوم ماموں کو میں نے دیکھا کہ وہ سفید لباس میں میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کھیتوں کے پاس بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ٹیوب ویل میں تیز رفتاری کے ساتھ پانی چل رہا ہے۔ مجھے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ سسٹر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جائز دلی مراد پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خواب میں بھنا ہوا گوشت بانٹتے ہوئے دیکھنا خوشی اور مسرت ملنے کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے مرحوم ماموں کو بہت اچھے سفید لباس میں دیکھا کہ وہ کھیتوں کے پاس کھڑے ہیں، خوب تیز پانی چل رہا ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ کے ماموں اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مطمئن اور خوش ہیں۔ آپ کے دونوں خواب بہت اچھے ہیں۔ اگلا خواب اسامہ سرفراز کی آئی ڈی سے سسٹر نے پوچھا ہے۔ لکھتی ہیں السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے 20ویں روزے میں جمعہ والے دن فجر کے بعد خواب میں دیکھا کہ میں کہہ رہی تھی کسی کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ہو گیا تھا، پھر وہ دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر میں کہتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے پڑھی وہ میں پڑھتی ہوں ایک بار۔ اس دعا کو میں ایک بار عربی میں پڑھتی ہوں
اور اس کے بعد میں اس کو اردو میں ترجمہ کر کے پڑھتی ہوں۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ اور میں یہ کہتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا نعم النصیر یہ دعا پڑھی تھی۔ یہ دعا بھی میں 3 مرتبہ پڑھتی ہوں، دہراتی ہوں اور اس کا ترجمہ بھی کرتی ہوں۔ پلیز اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ میں اپنے CSS کی کامیابی کے لیے بہت دعا کر رہی ہوں۔ سسٹر، آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا اور ریپیٹ کرنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ کی دلی مراد پوری ہوگی اور انبیاء کرام کی محبت نصیب ہوگی۔ اگلا خواب آسیہ بی کی ID سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میری عمر 25 سال ہے، میں انمیرڈ ہوں۔ میں نے فجر کی نماز کے بعد خواب دیکھا کہ بہت سخت میں آزمائش میں ہوں اور میں نے تانگے کو دیکھا کہ میں اس پر بیٹھ کر گھر جا رہی ہوں۔ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ سسٹر، خواب میں ٹانگے پر سفر کرنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ پر کوئی بڑی ذمہ داری پڑ سکتی ہے اور اس کے لیے آپ کو بہت سخت مشقت کرنی پڑے گی۔ اگلا خواب اسلام NU کی ID سے ایک سسٹر نے پوچھا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ تہجد نماز پڑھنے کے بعد رمضان میں کہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ وائٹ ڈریس پہن رکھا ہے میں نے۔ لوگ جو آس پاس ہیں ان کے چہرے دکھائی نہیں دیے۔ آپی وہ بالکل کھلی جگہ تھی، زیادہ پیڑ پودے لگے ہوئے تھے، وہاں پر بہت زیادہ ہریالی تھی۔ میں انمیرڈ ہوں، پلیز اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ سسٹر، آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ نکاح دیکھنا اپنا اور اپنے آپ کو سفید لباس میں دیکھنا اور سرسبز جگہ دیکھنا غیر شادی شدہ لڑکی کے لیے شادی کی علامت ہے۔ اگلا خواب خوشبخت کی ID سے ایک سسٹر نے پوچھا ہے۔ لکھتی ہیں میری عمر 24 سال ہے، میں انمیرڈ ہوں۔ خواب میں خود کو خودکشی کا سوچتے اور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوئے دیکھتی ہوں، اور دوسرے خواب میں کسی انجان لڑکے کی خودکشی کے خبر سنتی ہوں اور سن کر میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر ایک چھپکلی ہے جو کہ گلی سڑی ہوئی ہے اور کیڑے اس میں بھرے ہوئے ہیں۔ مہربانی کر کے ان خوابوں کی تعبیر بتا دیجیے۔ سسٹر، آپ کے تمام خوابوں کے مطابق آپ منفی خیالات بہت زیادہ رکھتی ہیں۔ پریشانیاں، تکلیفیں آپ کی لائف میں بہت زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو ایسے خواب نظر آ رہے ہیں جو منفی ہیں۔ اپنے خیالات کو مثبت انداز کی طرف موڑ دیجئے تو آپ کو ایسے خواب ہرگز نہیں آئیں گے۔ اگلا خواب محمد ارباز کی ID سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں انمیرڈ ہوں، میری عمر 24 سال ہے۔ میں نے عید کے دن خواب دیکھا کہ آسمان کے بیچ میں سے روشنی کا راستہ بن رہا تھا اور روشنی بہت زیادہ اچھی تھی۔ اس کی تعبیر کیا ہے بتا دیجئے۔ خواب میں روشنی کو دیکھنا مشکلات، پریشانیوں سے نکلنے کی دلیل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دلی جائز مراد پوری ہوگی۔ اگلا خواب دانش علی کی ID سے پوچھا گیا ہے۔ لکھتی ہیں، اگر باجی خواب میں کسی کے ساتھ جمع کیا جائے جس کو میں جانتی ہوں اور میری شادی نہیں ہوئی ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ سسٹر، اگر آپ کسی من پسند شخص کے ساتھ جمع کرتی ہیں، خوشی محسوس کرتی ہیں تو یہ اچھا خواب ہے۔ آنے والی زندگی میں آپ کو خوشخبری ملنے کی علامت ہے اور بہت ممکن ہے کہ اس شخص سے آپ کی شادی بھی ہو جائے۔ باقی غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات خوب جانتی ہے۔ اگلا خواب محمد حسن کی ID سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ صبح صادق کے وقت 4 بجے کے قریب دیکھ رہا ہوں کوئی محلے کی مسجد ہے، مسجد کے اندر ہوں اور مسجد کو میں شہید دیکھ رہا ہوں۔ میں نے وہاں پر سجدہ کیا، نماز بھی پڑھی اور امام مسجد کے ساتھ 3 سے 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد کی چھت بھی نہیں تھی اندر سے اور اوپر سے شہید ہے، تو مجھے اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ بھائی، خواب میں مسجد میں جانا، وہاں نماز پڑھنا امن اور سلامتی کی دلیل ہے، لیکن شہید مسجد کو دیکھنا اور وہاں پر چند لوگوں کو دیکھنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ لوگوں میں عبادت کا جذبہ کم رہ گیا اور یہ گمراہی کی دلیل ہے۔ اب میں ویڈیو کا دوسرا حصہ شروع کر رہی ہوں۔ 16 خوشخبری والے خواب۔ اگر آپ نے ان 16 میں سے ایک بھی خواب دیکھ لیا تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ بہت جلد آپ کو اچھی خبر سننے کو ملے گی اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔
اس حوالے سے خواب نمبر 1 کچھ یوں ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے تو اس کی دین کی درستی ہے، قوت اور مرتبے اور مال میں اضافہ ہوگا، دونوں جہاں کی سعادتیں حاصل ہوں گی اور خوشخبری حاصل ہوگی۔ خواب نمبر 2، خواب میں میٹھا شربت پینا جیسے سیب کا شربت، انار کا یا انگور کا شربت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دین میں فائدہ حاصل ہوگا، فائدہ مند علم حاصل کرے گا، اس کی عمر دراز ہوگی، عیش اور خوشی کی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اور خوشخبری حاصل ہوگی۔ خواب نمبر 3، اگر خواب میں سفید اور سبز رنگ کا موتی دیکھتا ہے تو یہ خیر اور بھلائی کی طرف اشارہ کرتا ہے، کہیں سے بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا اور خوشی کی خبر ملے گی۔ خواب نمبر 4، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ سر پر کنگھی کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ غموں سے نجات پائے گا، خوشخبری پائے گا، قرض دار ہے تو قرض ادا ہو جائے گا، دلی مراد اس کی پوری ہوگی۔ خواب نمبر 5، خواب میں اگر دیکھے کہ اس کا سینہ فراخ ہو گیا ہے، دلیل ہے کہ اس کے سب کام سنور جائیں گے۔ دیکھتا ہے کہ سینے میں دم گھٹا ہوا ہے، سانس نہیں لے سکتا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین اور دنیا اس پر کشادہ ہو جائیں گے۔ خواب نمبر 6، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ سبزے کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو یہ خیر اور بھلائی کی علامت ہے۔ اگر یہ دیکھتا ہے کہ سبزہ حد سے زیادہ موجود ہے تو یہ اس کو فائدہ بھی حاصل ہوگا اور خوشخبری سننے کو ملے گی۔ خواب نمبر 7، خواب میں کسی کو سلام کرنا۔ اگر دیکھے کسی دوست نے اس کو سلام کیا ہے، دلیل ہے کہ وہ دوست سے خوشی پائے گا، اور اگر دیکھے کسی دشمن نے اس کو سلام کیا ہے، دلیل ہے کہ دشمن اس کا دوست بن جائے گا۔ خواب نمبر 8، اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فتح حاصل کرے گا، اس کی کوئی دلی مراد پوری ہوگی جو دل میں موجود ہے، اور جائز دلی خواہش پوری ہوگی۔ خواب نمبر 9، اگر خواب میں دیکھتا ہے کسی زمین پر بنیاد رکھی ہے اور عمارت بنائی ہے، دلیل ہے کہ اس کو دین اور دنیا میں فضیلت حاصل ہوگی، آخرت کا ثواب پائے گا اور خوشخبری پائے گا۔ خواب نمبر 10، خواب میں زمرد قیمتی پتھر دیکھنا۔ اگر دیکھے زمرد اس کے پاس موجود ہے یا کسی نے اس کو دیا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کو بیٹا پیدا ہوگا، یہ اسے اپنے بھائی سے کوئی فائدہ نصیب ہوگا۔ خواب نمبر 11، خواب میں چھوٹے بچے کو دیکھنا، اور یہ خواب سب سے زیادہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب کے مالک کو بہت سی نعمتیں اور اچھی خوشخبریاں سننے کو ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دے گا۔ خواب نمبر 12، خواب میں حجر اسود کو دیکھنا۔ اگر دیکھ رہا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے گا اور خیر حاصل کرے گا۔ اس سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ اس کی بہت جلد اللہ تعالیٰ اسے حج یا عمرے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ خواب نمبر 13، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ حجر اسود کے سامنے کھڑا دعائیں مانگ رہا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو خواہشات ہیں اس کو مکمل فرما دیں گے، جو پریشانیاں اس کی زندگی کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو ختم فرما دیں گے اور اس کی دلی مراد پوری ہوگی۔ خواب نمبر 14، خواب میں اپنے مرحوم والد کو دیکھنا۔ اگر دیکھے کہ والد پاکیزہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور بہت خوش ہیں تو ایسے شخص کو مال ملنے کا امکان ہے، یا وہ کوئی نیکی کا بہت بڑا کام کرے گا، اسے بہت اچھی نعمت ملنے والی ہے۔ خواب نمبر 15، خواب میں گدھا دیکھنا۔ عموماً یہ خواب اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ بہت اچھا خواب ہے۔ اگر دیکھے کہ اس نے گدھے کو پکڑ کر باندھ لیا ہے، دلیل ہے کہ خیر کا دروازہ اس پر کھل جائے گا، غم سے نجات پائے گا۔ اگر بہت سارے گدھے دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی نعمت اور مال زیادہ ہوگا اور اس کی دلی خواہش پوری ہوگی۔ 16واں اور آخری خواب، اگر آپ نے خواب میں تسبیح ہے اس کو دیکھا ہے یا تسبیح کرتے ہوئے دیکھا ہے تو غم سے نجات پائیں گے، اور اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے پاس تسبیح ہے رکھی ہوئی ہے تو جو غم آپ کو پہنچا ہے اس کا اجر و ثواب آپ کو ضرور ملے گا اور آپ کی دلی جائز مراد پوری ہوگی۔ آخر میں اجتماعی دعا کروا رہی ہوں اور امید کرتی ہوں تمام دوست اس دعا میں لازمی شامل ہوں گے، آمین کہیں گے بھی اور کمنٹ باکس میں آمین لکھیں گے بھی۔ یا رب العالمین، ہماری بہن شازیہ بشیر قرض میں ڈوبی ہوئی ہیں، ان کا قرض اتار دے، آمین ثم آمین۔ بہن اسما بیگم، نیر بیگم، نجمہ بیگم، بھائی محمد سلیم اور محمد شفیق، اگر ان میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، اور ان کے اوپر جو کسی قسم کا بھی قرض موجود ہے یا رب العالمین اس کو ختم فرما دے، آمین ثم آمین۔ بھائی اورنگ زیب خان باجوڑ ایجنسی سے ہیں جو سخت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھائی باسط خان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کی جائز دلی مراد پوری فرما دے۔ یا رب العالمین،
بابر صاحب سخت بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ بہن سنجیدہ خاتون ولد محمد قاسم کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہن بلقیس ولد اللہ بخش کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بھائی تقی عباس کے والدین سخت بیمار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ماہین ولد عرفان احمد کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شمیم بانو اکبر علی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، ان کے بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ان کی والدہ اور بھائی سخت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محمد قاسم ولد نور محمد کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جائز دلی مراد پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہن نجمہ بی بی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں اور ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ بہن زویا انصاری کے والد بیمار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہن آمنہ کی والدہ شاکرہ بیگم اور والد محمد شریف کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہن شائستہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جائز دلی مراد پوری فرمائے۔ بھائی ساجد منصور ولد محمد منصور کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ بہن مبینہ ولد شبیر کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ یا رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہمیں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اچھے اور بہترین رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا رب العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر اپنا رحم خاص عطا فرما، ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین میرے والد بشیر احمد اور والدہ، میرے بھائیوں ولی اللہ عبد الرؤوف، بھائی عبد المعروف، بھائی طارق حسین اور بھتیجے عبد الرحمن کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔